اسلامک ڈیجیٹل نیٹ ورک اسٹوڈیو برطانیہ سے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان برکات احمد چشتی قادری حاضر ہے۔ آج کا ہمارا فسالو خاص نسبت جو ذوالحجہ کے مبارک مہینے کی 10 تاریخ یعنی 10 ذوالحجہ کو اہل اسلام مسلمان پوری دنیا میں ایک ولولے، ذوق، شوق اور ایک دینی جذبے کے ساتھ ایک فریضہ جو سر انجام دیتے ہیں جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ آج یہی ہمارا عنوان ہے۔ قربانی کے حوالے سے ضروری مسائل اور سوالات انشاءاللہ وہ ہم مفتی اہل سنت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسلام میں قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ایک عظیم یادگار ہے جو اطاعت الہیہ کا سب سے بڑا کامل مکمل ایک نمونہ ہے۔ اس کی بہت بڑی دینی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اور قربانی دراصل اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اور اس کا عملی اظہار ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب آپ آمادہ ہو گئے، کلام مجید میں اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بغیر کسی تردد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب ترین جو ہستی ہے، وہ ظاہری بات ہے اولاد سے بڑھ کر کون محبوب ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے تقرب، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ایک دمبا دے کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قبول فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اصلاً اللہ کی رضا کو مقدم کرنا یہ ہمیں سکھاتا ہے، اور آزمائش میں صبر اور یقین کے ساتھ اتر جانا یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ سچی نیت اور اخلاص ہمیں بتاتا ہے۔ قربانی اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس سے مقصود و مطلوب جو ہے ایک بندہ مومن کا تقوی ہے، چونکہ اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک گوشت ہے جو معاشرے کے اندر وہ گرے پڑے ضرورت مند جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر جب تقسیم کیا جاتا ہے تو ان کی غربت کا احساس، ان کی بھوک کا احساس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک معاشرتی ہمدردی کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر جو میں نے عرض کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ ایک گہرا روحانی، اخلاقی اور سماجی تصور ہے جو انسان کی پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، انا اور دنیاوی لگاؤ کو، اپنی ہر جو انسان کے اندر ایک ایگو بھی ہوتی ہے، جو چیز بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے واقعے سے اس کی اعلیٰ مثال ہے جہاں انہوں نے سب سے عزیز تر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اپنے نفس کو، اپنی ایگو کو قربان کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کو ترجیح دینا ہے۔ اخلاص ہے، نیت ہے، پاکیزگی ہے۔ میں چاہوں گا آج کے اس خوبصورت فسالو میں مفتی محمد ولی رضا قادری رضوی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب مزاج، طبیعت، صحت، عافیت ہے جناب؟ جزاک اللہ کی آج کا جو ہمارا عنوان ہے میں نے اس کا مختصر سا انٹرو پیش کیا ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں۔ قربانی کا 10 ذوالحجہ کو پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مسلمان یہ فریضہ، یہ واجب عمل جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ قربانی کی جو شرعی حیثیت ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک،
مفتی صاحب یہ بھی میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہوں گا کہ قربانی جو عمل ہے وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم ترین عبادت ہے، اور مسلمانوں سے قبل، یعنی مسلمان سے جب مراد میں لیتا ہوں امت محمدیہ، یعنی اس سے قبل جو اہل اسلام ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، اہل کتاب کے اندر بھی موجود ہے، پوری دنیا میں جو مذاہب ہیں، چاہے وہ الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں، سماوی ہیں یا غیر سماوی ہیں، ان کے اندر، یہاں تک کہ ہندوؤں کے اندر بھی ہم یہ ایک عمل دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، مسلمانوں میں اہل